بچے کو قرآن پاک کو یاد رکھنے کی اللہ رب العزت توفیق بخشے۔ اس کے حفظ کے موقع پر یہ مختصر سا پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں بغیر کسی تاخیر کے اپنی جماعت کے بزرگ عالم دین شیخ عبد الرحمن آزاد صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کے گوش گزار کروں گا کہ وہ اس بچے کی تکمیل قرآن کے موقع پر درس قرآن ارشاد فرما کر ہمارے دلوں کو قرآن و حدیث کی روشنی سے منور فرمائیں۔ میں بلا تاخیر درس قرآن کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے شیخ محترم جناب عبد الرحمن آزاد حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته۔ محترم حضرات گرامی قدر، علماء کرام، محترم جناب معززین مکرمین شرکائے کرام اور عزیز طلباء، سب سے پہلے میں اپنے اس عزیز بچے کو مبارکباد دوں گا جس بچے نے قرآن جیسی عظیم نعمت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم اس عزیز کو اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اور جو حضرات اس ادارے کے ساتھ متعلق ہیں، اللہ اسے ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کے جنت میں جانے کا کوئی ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے 11ویں پارے سورہ یونس سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے پوری کائنات کے لوگوں کو ہانک لگائی، یہ ندا دی، انہیں یہ آواز دی، ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ اے دنیا جہاں کے لوگوں، تحقیق تمہارے پاس ایک وعظ نامہ، ایک نصیحت نامہ، ایک سبق، تمہارے لیے ایک درس
نازل کیا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ عظیم واعظ اور یہ عظیم سبق اور درس اگر اسے پڑھاؤ گے تو اس سے تمہارے سینے کی بیماریاں بھی انہیں شفا ملے گی اور روحانی بیماریوں کا بھی یہ زبردست علاج ہوگا۔ دنیا و آخرت کے لیے تمہارے لیے یہ ہدایت اور رحمت کا سامان ہوگا۔ تو میں اپنی گفتگو کو کچھ اس انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، دو چیزوں سے انسان مرکب ہے، مٹی سے اور روح سے۔ انسان مٹی سے اس کا وجود ہے، اور اس روح، اس جسم کو جو روحانی طور پر زندگی عطا کی ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح امر ربی ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کے بارے میں میں اپنی اس مختصر سی مجلس میں، میرے بھائی، اللہ کریم نے حضرت انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کی ضروریات بھی اور اس انسان کی بادی النظر میں جو خوراک ہے، جو ضرورت ہے، وہ بھی مٹی سے فراہم کی ہے، زمین ہی سے فراہم کی ہے۔ روح اللہ کریم نے آسمان سے نازل فرمائی، اپنی طرف سے حضرت انسان کے جسد میں ڈالی۔ روح کی غذا بھی، روح کی ضروریات بھی اللہ کریم نے آسمان سے نازل فرمائی۔ انسان کا جسم، اس کی تربیت اور پرورش، اس کی بود و باش کے لیے اللہ حکم الحاکمین نے اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بڑی بڑی مارکیٹیں سجائی۔ اگر بیمار ہوتا ہے انسان کا جسم، دنیا میں بڑے بڑے ہسپتال، بڑی بڑی علاج گاہیں اور اس کے علاج معالجے کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے اسپیشل قسم کے معالج اور سرجن اللہ کریم نے پیدا کیے۔ بعینہ ہی اللہ کریم نے روح کو آسمان سے نازل فرمایا، اس کی روحانی غذا بھی اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ تو روح کا علاج اور اس کی بود و باش کے لیے
روح کو مسلسل اور باہم غذا پہنچانے کے لیے بڑے بڑے تعلیمی ادارے، بڑے بڑے تعلیمی مرکز اور اس روح کا علاج کرنے کے لیے اللہ کریم نے بڑے بڑے علماء کرام کی صورت میں بڑے بڑے سرجن پیدا کیے، ڈاکٹر پیدا کیے کہ اگر انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج معالجے کے لیے یہ مدارس اور مساجد کا نظام قائم کیا کہ انسان اپنی روحانی بیماریوں سے شفا حاصل کر سکے۔ تو محترم حضرات، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وقت گزارتے ہوئے کسی انسان کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بیماری آتی، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی اسپیشل ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کیا جائے، کوئی بہترین قسم کا سرجن ہو، کوئی اسپیشلسٹ ہو جس سے میں اپنی جسمانی بیماری کا علاج کرا سکوں اور صحت یاب ہو سکوں۔ اسے فکر ہے اور اس جسم کو صحت مند بنانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ غذا اور خوراک کا انسان انتظام کرتا ہے تاکہ میں ایک اچھی صحت حاصل کر سکوں، میں جسمانی لحاظ سے فٹ فاٹ اور اپنے آپ کو 9 جو ہے رکھ سکوں۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے اسی بات کا ہی انسان سے سوال کرنا ہے۔ اس کی فکر بھی ہمیں قرآن نے دی۔ تو ہر انسان کی جہاں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جسمانی طور پر ہر لحاظ سے صحت یاب ہوں، مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتا ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام اسے اپنی طرف سے شفا عطا فرماتا۔ مگر دوسری طرف میرے بھائیوں، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں مگر ہم میں سے کسی کو یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ کوئی ایسا سرجن مل جائے، کوئی ایسا ڈاکٹر اور طبیب مل جائے، کوئی ایسے روحانی معالج کے پاس جائیں جس سے ہماری روح، بیمار روح جو ہے وہ شفا حاصل کر۔ اور یاد رکھیے، جسمانی طور پر انسان بیمار ہوتا ہے، علاج معالجے سے صحت یاب ہوتا ہے، تو اس کے لیے آخرت میں کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں۔ توجہ فرمائیں، کوئی بھی انسان دنیا میں اپنی جسمانی طور پہ کمزوری اور تکلیف محسوس کرتے ہوئے اس کا علاج تلاش کرتا ہے، صحت یاب ہوتا ہے۔ اگر روحانی طور پر بیمار ہے، دنیا میں تو متاع قلیل، دنیا میں تو چند دن اچھے گزار لے گا، مگر آخرت اس کی برباد ہوگی اگر اس نے آخرت کا فکر نہ۔ اور اگر انسان روحانی طور پر بیمار ہوا تو میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، یقین جانیے گا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی خراب۔
روحانی طور پر اگر ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے اور ہماری روح کو پیش آنے والی ایسی زبردست قسم کی بیماری ہیں، شرک روحانی بیماری، نفاق دل کی بیماری، روحانی بیماری، حسد دل کی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، بغض دل کی بیماری ہے، اور اس کے علاوہ دیگر میں نے موٹی موٹی چاند ایک باتوں کا میں تذکرہ کروں گا۔ روحانی طور پر تو انسان معلوم نہیں اتنی بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، اپنی روح کو شفا یاب بنانا اور کرنا اس کے لیے آج مشکل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آج کی موجودہ جسمانی بیماری کہا جاتا ہے کینسر بڑی زبردست بیماری، کینسر بہت زبردست بیماری ہے، جس کو لاحق ہو جائے وہ چند دن کا مہمان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس انسان کو روحانی کینسر ہو، جس انسان کو روحانی کینسر ہو اور ہم اس کی اہمیت کو تسلیم نہ کریں، ہم اس کے علاج معالجے کی فکر نہ کریں، اللہ اکبر، ہمیں اس کے بارے میں کوئی پریشانی نہ ہو، وہ انسان بظاہر حاجی ہے، نمازی ہے، بظاہر وہ نیک پارسا ہے، لیکن اگر اس بیماری میں مبتلا ہے، یہ روحانی کینسر ہے۔ جس طرح کینسر انسان کا جسم کو باقی نہیں چھوڑتا، موت کے منہ میں لے جاتا ہے، اس طرح یہ روحانی کینسر انسان کے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاک والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اب میں اور آپ سوچ لیں حسد کیا ہے؟ ہماری نگاہ میں کوئی اس کی اہمیت نہیں، ہم اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ ہر انسان الا ماشاءاللہ ہر آدمی کسی نہ کسی انداز میں وہ حسد نہ مبتلا، اور یہ ایسی روحانی بیماری ہے جس انسان کو لاحق ہو۔ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگو ایاک والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ ہماری ساری زندگی کی ہوئی کمائی کو یہ ایسے بھسم کر دیتا ہے، ایسے راکھ بنا دیتا ہے، 70-80 سالہ عبادت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار، جس طرح آگ لکڑی کا کچھ نہیں چھوڑتی، اسے خاک بنا دیتی ہے، اس طرح حسد ایمان کا کچھ نہیں چھوڑتا، اسے ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر۔ بغض ہے، اب کس آدمی کے دل میں دوسرے کے بارے میں آج تو میرا کوئی گھر کیا کوئی انسان اس چیز سے خالی نہیں، اور یہ ہیپاٹائٹس بغض ایسی جلن ہے، ایسی کوڑن ہے جس سے انسان کا جگر ہی برباد نہیں ہوتا، اس کا جگر ہی خراب نہیں ہوتا۔ ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنیا
इन क़दरता अन तुस्बिहा व तुमसिया वलैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन। हजरत अबू ज़र से मुखातिब है, मेरे बेटा जी अगर तुझसे ये हो सके, मुमकिन हो सके, इन क़दरता, जिस कदर भी तुझ में ये पावर हो सकती है तो अपने आप को बचा और समझा सकता है, अन तुस्बिहा व तुमसिया वलैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन, तेरे दिल में किसी के बारे में कीना ना हो, सुबह शाम ऐसे गुजरे तेरा दिल हर एक के बारे में साफ हो। बताएं मुझे, आज तो भाई भाई के साथ मुखलस नहीं है, बाप बेटे के साथ, बेटा बाप के साथ मुखलस नहीं है, किसी न किसी अंदाज में बुग़्ज़ और नाराजगी और एक दूसरे के बारे में कीना है। आज कौन इस बात, हमने हेपेटाइटिस का तो इलाज करा लिया, लेकिन रूहानी तौर पर हर छोटा बड़ा इस मुसीबत में मुब्तला है। बुग़्ज़ की आग अंदर इतनी जल रही है, और मैं तो कसम उठाकर भी कह देता हूं, जो आदमी अपने दिल से बुग़्ज़ निकाल दे उसे कभी हार्ट अटैक नहीं होता। कभी हार्ट अटैक होता ही तब है इंसान जलता रहता है, कुड़ता रहता है, मरता रहता है, एक दूसरे के बारे में आग जो है अंदर जुलसती और दबकती रहती। बिलाखिर नतीजा क्या होता है, जिस आदमी के दिल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ज़मानत दी है। और कुरान सुनने पढ़ने वालों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन क़दरता अन तुस्बिहा व तुमसिया लैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन। ऐ मेरे मुसलमान भाई, है मेरे अजीज, अगर मुमकिन हो सके कि तेरी सुबह शाम ऐसे गुजरे तेरे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़, कीना, हसद, को बुग़्ज़, कीना ना हो। और क्या कहा, वज़ालिका मिन सुन्नती मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फ़िल जन्नह। ओ अल्लाह के बंदो, ये मेरी सुन्नत है कि अपने दिल को हर मुसलमान भाई के लिए पाक साफ रखना, हर मुसलमान के लिए अपने दिल को साफ रखना, ये मेरी सुन्नत है। मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फ़िल जन्नह। वो जन्नत में मेरा मेहमान होगा, मेरा साथी होगा। बुग़्ज़ तीसरी रूहानी बीमारी का मैं जिक्र करूंगा, ज़्यादती, शुगर। शुगर कहते मोहलक बीमारी है, अंदर ही अंदर इंसान का खात्मा कर देती है। बज़ाहिर बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा नजर आता है, लेकिन घुन की तरह अंदर ही अंदर से ये जिस्मानी बीमारी ऐसी है। और ये ज़ियादत, ये शुगर, मैं इसे निफाक की रूहानी बीमारी से तशबीह देता। हर आदमी जफ्फे डालते, देख ले मौलवियों को जफ्फे डालते, मुसलमानों को जेलों मार एक दूसरे से, लेकिन अंदर से निफाक, मुनाफिकत कूट कूट कर भरी हुई। यकीन जानिएगा, सफ़े अव्वल में बैठेंगे, लंबी लंबी तस्बीहात करेंगे, लेकिन एक दूसरे के बारे में मुनाफिकत अपने दिल से नहीं जाए, और ये अंदर ही अंदर काम करती जाती है। बड़ा खूबसूरत चेहरा होता है, लेकिन अंदर से खोखला कर दे। बज़ाहिर हाजी नमाजी है, लेकिन निफाक ने उस हद तक पहुंचा दिया, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल मिनन नार। मुनाफिकत जहन्नम इंसान को निचले गड़े में ले जाए। ये वो बीमारियां हैं जो हम में से हर आदमी को लाहिक है, कोई इसे महसूस नहीं करता। रिया, रियाकारी,
بڑی زبردست روحانی بیماری، بڑی زبردست. لیکن میں اور آپ بڑی بڑی زبردست مجلسیں، بڑی بڑی خوبصورت ترین پروگرام ریاکاری کا منظر پیش کر، ہمارا کیا درا وہ شیطان ہم سے لوٹ کر لے جاتا، ہم سے لوٹ کر لے جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی. صحابہ کہتے ہیں ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہو، ہمیں بھی کوئی وعظ و نصیحت فرماؤ. فرمانے لگے ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے، پھر اپنے آپ میں کوئی حوصلہ پاتے ہوئے، سنبھالتے ہوئے، اپنے آپ کو سنبھلتے ہوئے پھر شروع کرتے ہیں، پھر بے ہوش آتے ہیں. 3 دفعہ حدیث بیان کرنے کی کوشش کی، تینوں دفعہ بے ہوش ہو گئے. بالآخر جرأت کی، ہمت کی، حدیث سنائی جو آپ نے اکثر سنی. میں تو صرف اپنے وہ کیا ہے، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام ان 3 شخصیات کو بلائے گا. یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں معاشرے کے اندر لوگ دور سے سلوٹ مارتے ہیں، بڑی اکرام اور تکریم، بڑی ان کی عزت افزائی، ان کے استقبال اور پروٹوکول میں بڑی نعرہ بازی. اللہ اکبر. بڑے بڑے فوٹو سیشن، بڑی بڑی تقریبات. اللہ کریم بلائیں گے، اے بندہ خدا میں نے علم دیا، قرآن کی دولت دی، میں نے علم کی دولت سے نوازا، کیا کیا؟ کہے گا اللہ جب سے ہوش سنبھالا مجھے میرے والدین نے مدرسے بیچارے ادھر بھیج دیا، میں اتنا عرصہ پڑھتا پڑھاتا رہا، فارغ ہوا، جوان ہوا، پورے ملک میں تیری دین کی تبلیغ کی، نہ کوئی بستی چھوڑی، نہ شہر چھوڑا. اللہ فرمائیں گے کذبتا، قاری صاحب، مولانا صاحب، عالم صاحب، کذبتا، جھوٹ بول رہے ہو. وَلَكِنَّكَ قَرَأْتَ وَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ فَلَانٌ قَارِئٌ أَوْ عَالِمٌ. وہ اللہ کے بندے تو اس لیے پڑھتا پڑھاتا، سنتا سناتا، وعظ و تبلیغ کرتا رہا کہ لوگ کہیں جناب یہ کوئی قاری صاحب تھے، یہ کوئی مولوی صاحب تھے. بڑا ہی تیری چاہت کے مطابق ایسے ہو گیا، لوگوں نے بڑے نعرے لگائے، بڑے تیرے استقبال ہوئے، لوگوں نے تجھے بڑی عزت بخشی، تیری چاہت تھی اکیلے اشتہار پہ اکیلا میرا ہی نام ہو گیا. لیکن آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. حکم ہوگا اس قاری صاحب کو، اس مولوی صاحب کو بالوں سے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنا دو. جہنم. یہی سلوک ایک سخی سے ہوگا، کہے گا اللہ کوئی مدرسہ اور مسجد نہیں چھوڑی جہاں میری اینٹ نہیں لگی. شہید بھی انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کے دربار میں اپنی کاروائی پیش کرے گا. مجھے احساس ہے انشاءاللہ وہ بھی اپنی کاروائی پیش کرے گا. اللہ تینوں کو کہہ دیں گے کذبتا کذبتا کذبتا. تینوں کی کاروائی کو جھٹلا دیا جائے گا، اکارت اور بیکار بنا دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ہے. آپ حضرت ابو ہریرہ کے گھٹنے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں اے ابو ہریرہ، یہ وہ 3 افراد ہیں جو معاشرے کا مکھن ہیں، جن کو معاشرے کے اندر بڑی عزت ملتی ہے، بڑی تکریم ملتی ہے، لوگ دور سے سلام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. یہ وہ 3 افراد ہیں جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے.
जहन्नम की आग इनसे बढ़ गई। काफर से, काफर का नाम नहीं लिया, और किसी अबू जहल मरदूस का नाम नहीं लिया, किसी बड़े से बड़े बेईमान का नाम नहीं लिया। ये वो 3 किस्म के अफराद हैं जो रूहानी बीमारी में मुब्तला थे, रियाकारी में मुब्तला थे। अल्लाह मुझे आपको ऐसी रूहानी, बज़ाहिर हमारे हाथों में तस्बीहात हैं, बज़ाहिर हम फ्रंट सीट पे बैठते हैं, बज़ाहिर हम, लेकिन अंदर से खोखले हैं, ईमानी लिहाज से कोरे हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने क्या इज्जत बख्शी, बात को समेट लो। अल्लाह ने कुरान पढ़ने और सुनने वालों को बड़ी इज्जत से नवाजा है। पहले नंबर पर तो 2 हदीसें सिर्फ छोटी सी पेश करके बात ख़त्म। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अहलुल कुरान हम अहलुल्लाह। जो कुरान पढ़ने वाले हैं ना, हाफिज, उन्हें तुम्हें अपनी गली बाजारों में घूमता फिरता तुम देखते हो, तुम झिड़कियाँ मारते हो, गालियाँ निकालते हो, बुरा भला कहते हो। अल्लाह के बंदो, इनका ख्याल किया करो। अल्लाह, ये मेरे अहल है, ये मेरे अहल हैं। बात करते हुए को ख्याल किया करो। मस्जिद में अगर दौड़े फिरते हैं तो उनका तो बेचारों का ग्राउंड भी यही है, तो दरसगाह भी यही है, पढ़ने बैठने उठने बैठने की जगह भी यही है। अगर किसी वक्त है तो इधर उधर बेचारे घूमते फिरते हो तो तुम महज जगह जगह उनके बारे में अहलुल कुरान हम अहलुल्लाह। कुरान के साथ जो आदमी भी मुताल्लिक, और फिर आगे लफ्ज़ क्या ज़बरदस्त लफ्ज़ क्या है, अहलुल कुरान हम अहलुल्लाह व खासतहू, ये अल्लाह के ख़ास मेहमान हैं। इसलिए मेरे भाई, अपने बच्चों को, इन नौनहालों को जिस कदर मुमकिन हो सके अल्लाह करीम के साथ इनका राब्ता जो है बहाल किया। क्योंकि अल्लाह ने रूहानी तौर पर इस इंसान की ग़ज़ा आसमां से फराहम किया, और ये ग़ज़ा का तब पता चलेगा अगर आप कारी लुकमान साहब के पास बैठेंगे, जौहर साहब के बैठेंगे, अपने खतीब साहब के पास बैठेंगे, वो बताएंगे हसद इसे कहते हैं, मुनाफ़क़त इसे कहते हैं, बुग़्ज़ इसे कहते हैं। उनसे अपनी रूह का इलाज तलाश किया करो, ताकि दुनिया भी सुरखरू हो जाए, आखिरत भी सुरखरू हो जाए। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों में समेट ले। मेरे और आपके लिए इस कुरान का पढ़ना, सुनना, पढ़ाना अल्लाह हम सब के लिए अज़मत का बाइस बन जाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।